موٹے تازے کا کوئی وجود، کوئی وزن نہیں۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا نبی علیہ السلام نے ذمہ لگایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ مسواک توڑ کے لے آ۔ عبداللہ ابن مسعود، غور کیجئے، آپ کے مقام میں اضافہ ہوگا تو ایمان کے بل بوتے پہ ہوگا، آپ کی عزت بڑھے گی تو ایمان کے بل بوتے پہ بڑھے گی۔ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو کوئی عزت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مسواک توڑ رہے ہیں، ہوا کے جھونکے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلی حرکت میں آئی۔ کمزور تھا، لاغر تھا، بریک سی پنڈلی تھی، ہلنے لگی۔ نیچے کھڑے ہوئے ساتھی مسکرانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساتھیو ابن مسعود کی پنڈلی پہ ہنستے ہو کہ اس کا وزن نہیں ہے؟ اگر ابن مسعود کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ کے مقابلے میں کیا جائے تو احد پہاڑ کی بھی جرت نہیں ہے ابن مسعود کی پنڈلی کے وزن کا مقابلہ کرے۔ ادھر وجود کمزور ہے، وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، ادھر وجود ساری کائنات سے زیادہ ہے، وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ابن مسعود دولت ایمان سے مالا مال۔ کوئی سمجھ میں آیا؟ اکثر حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے، آگے پیچھے ٹائم ملے نہ ملے جمعے کے خطبے میں نیند کرتے ہیں۔ ٹائم مل جاتا ہے، چلو مولوی صاحب لگا رہے ٹائم پہ ختم کر دے گا۔ ایسے نہ کیا کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے سوال ہوگا، تو یہ کان بھی نعمت ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اسے کیا سنا تھا۔ اور وہ 5 سوال، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ان میں سے ایک یہ سوال بھی ہوگا عن علمہ ماذا عمل بہ، تو نے کیا علم سیکھا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا اور کیا عمل کیا تھا۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی سننا ہے تو غور سے سننا ہے۔ تو وزن کس میں ہے؟ ایمان میں ہے، عزت ایمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیری جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان قیمتی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید ہے، 15واں پارہ ہے، 16واں پارہ ہے غالباً، سورۃ کہف۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، پورا واقعہ نہیں سنانا۔ راستے میں ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کی گردن دبائی، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ واپسی پہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وجہ بتلائی، وہ کیا تھی؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ، قرآن مجید ہے، وجہ بتائی جا رہی ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ، اللہ نے قرآن میں اتنا واضح چیزیں بتائی ہیں، کم از کم آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ شور پہ آپ لوگ فتویٰ تو نہیں لگاتے؟ کیا خیال ہے؟ کئی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، یار یہ کیا چیز ہے۔ پہلے والا انداز بھی مجھے آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے، آپ جیسے کہیں۔ دونوں ہونے چاہیے یا ایک ہو؟ دونوں ہونے چاہیے۔ ساری دنیا سے قیمتی دولت دولت ایمان ہے۔ جائیدادیں قیمتی نہیں ہیں، سرمایہ قیمتی نہیں ہے، رقبے قیمتی نہیں ہیں، بینک بیلنس قیمتی نہیں ہے، دکانداری اور کاروبار قیمتی نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان کا وجود بھی اللہ کے نزدیک قیمتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان اگر میری نظروں میں اگر قیمت ہے تو ایمان کی ہے، اگر میری نظروں میں عزت ہے تو ایمان کی ہے، اگر میری نظر میں وزن ہے تو ایمان کا ہے۔ انسان کی عزت تب بڑھے گی جب انسان کے دل میں ایمان آئے گا، انسان کے مال و رزق میں برکت تب آئے گی جب انسان کے دل میں ایمان آئے گا، انسان کامیابی اور کامرانی کی راہ پہ تب گامزن ہوگا جب انسان کے دل میں ایمان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو جواب دیتے ہوئے فرمایا میں نے اس بچے کو قتل کیوں کیا ہے؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ،
فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ اے موسیٰ کلیم، جو کام بھی میں کر رہا تھا، پہلی بات یہ ہے، یہ کام سارے کے سارے میں اللہ کی وحی کے تابع کر رہا تھا۔ کشتی کا پھٹا توڑا تو اللہ کی وحی کے مطابق، اگر دیوار سیدھی کی ہے تو تب بھی اللہ کی وحی کے مطابق، اگر بچے کو میں نے قتل کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحی کے مطابق۔ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ صاحب ایمان ہیں۔ بات ایمان کی چلاؤں گا پورے خطبے میں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کے ماں باپ صاحب ایمان ہیں، یہ بچہ بے ایمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کے ایمان کے لیے فتنہ بنے گا۔ اللہ چاہتا ہے جو انسان بڑا ہو کے اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بنے، اس کی زندگی ہی ختم کر دی جائے تاکہ کسی کا ایمان ضائع نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے خضر، مجھے اس کے والدین کا ایمان زیادہ پسند ہے، مجھے اس کا وجود پسند نہیں ہے، اس کے وجود کی کوئی عزت نہیں، اگر عزت ہے تو ایمان کی ہے، کیونکہ یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کے ایمان کے لیے خطرہ بنے گا۔ میرا دعویٰ پورا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی ایمان کی دولت قیمتی۔ کون سی چیز قیمتی ہے؟ انسان کو عزت ملتی ہے تو کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ وجود اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان ہے۔ حالانکہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان اور وجود کا جب موازنہ ہوا تو انہوں نے وجود قربان کر دیے، ایمان قربان نہیں کیا۔ ہزاروں مثالیں بڑی پڑی جب بھی موازنہ ہوا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور ایمان کی بات سمجھائی کہ وجود اتنے پیارے نہیں ہیں جتنا ایمان پیارا ہے۔ وجود کا کوئی وزن نہیں، وزن ہے تو ایمان کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، صدیاں گزر چکی ہیں، ایسے لوگ بھی گزرے جب ایمان قبول کرتے تھے اس کے مقابلے میں اس کی جانوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورت کا نام سورت کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ کہف کا معنی غار۔ کہف کا معنی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہف کا معنی غار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہر شے لٹا دی، جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہر شے قربان کر دی، جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہر شے دو پہ لگا دی۔ سورت کا نام سورت کہف، آیت نمبر 13، 15واں پارہ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ کریم نے کتنی پیاری باتیں حق کے ساتھ سمجھائی ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ قرآن ہے، سنو گے قرآن؟ اللہ فرماتے ہیں جب ایمان لے آئے چاند نوجوان فتیتن، چاند نوجوان جب ایمان لائے، دولت ایمان کو اپنے سینے میں بسایا، بادشاہ نے اپنی دربار میں بلا کے پوچھا ہاں ہاں بتاؤ کس چیز پہ ایمان رکھتے ہو؟ سارے جواب دینے لگے رب
رب السماوات والارض، ہمارا اس رب پہ ایمان ہے جو ہمارا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے۔ ہم زمین و آسمان کے رب پہ ایمان لائے، ہم اسی کو پکارا کریں گے، اسی کے سامنے ہم سر سام تسلیم کیا کریں گے، ہم اسی کے سامنے جھکتے رہیں گے، ہم اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلاتے رہیں گے۔ آگے بادشاہ کہنے لگا، او نوجوانوں تمہیں مغالطہ ہے، یہ ایمان تمہاری جان نہیں بچا سکتا، اپنے بچوں پہ ترس کرو، اپنی جان بچاؤ، ورنہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیچڑ اور کاجو اور جانوروں کے سامنے پھینک دوں گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو پتا تھا ہماری جانیں اتنی قیمتی نہیں ہیں جتنی ایمان قیمتی ہے، انہوں نے فوراً فیصلہ کر کے جواب دیا، کہنے لگے اے بادشاہ مارتا ہے تو مار، ختم کرتا ہے تو ختم کر دے، لن ندعو من دونہ الہا، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمارا مستقبل ہے، حال میں بھی ہمارا وعدہ ہے، مستقبل میں بھی ہمارا وعدہ ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے ماں سوا ہم نے کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا۔ انہوں نے کہا جاؤ مشورہ کر لو، اگر جان پیاری ہے تو جان بچا لو، اگر یہی ایمان کا رٹا لگاتے رہے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ انہوں نے مشورہ کرنے کے بجائے راتوں رات سفر کر کے شہر چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں غار میں آ گئے، انہوں نے اپنی جان کو پیارا نہیں کیا، اپنے بچوں کو پیارا نہیں کیا، اپنی بیویوں کو پیارا نہیں کیا، جاہو جلال کو پیارا نہیں کیا۔ ان کو بھی پتا تھا وجود انسانی کی کوئی عزت نہیں ہے، اگر عزت ہے تو دولت ایمان۔ کچھ سمجھ میں آیا کس چیز کی عزت ہے؟ بولیے غدرہ ایمان کی، کس چیز کی؟ یہ قرآن ہے، ہر چیز انہوں نے برداشت کی، ایمان نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو جائے مار دو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لے آنا چاہتا ہے ایسے ایمان لے آ جیسے آسیہ ایمان لے آئی تھی، قرآن ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، ایسے ایمان لے آ جیسے سیدہ آسیہ ایمان عورت ہو کے ایمان لے آئی، وقت کے فرعون کی بیوی ہے، آسیہ نام ہے، ایمان لے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب سے ایمان اس نے قبول کیا، فرعون ظالم نے اس کو زمین کے اوپر لٹا کے خنجر مارنا شروع کر دیے، ہاتھوں پہ انہوں نے ظلم ستم کیے، پاؤں باندھ دیے، ہاتھوں پاؤں پہ میخیں ٹھوک دیں، اس نے ہاتھوں سے زیورات اتار دیے، مخمل کے بسترے سے ہٹا کے زمین پہ لٹا دیا، جسم سے قیمتی لباس اتار دیے اور لٹا کے پوچھتا ہے آسیہ یہ دیکھ مخمل کے بسترے تو نے چھوڑ دیے، یہ اعلیٰ قسم کی بلڈنگیں تو نے چھوڑ دی، یہ پیسہ اور چاہو جلال سب کچھ چھوڑ دیا تو نے، ابھی بھی موقع ہے، یہ دولت ایمان چھوڑ دے، ساری جائیداد اور ساری کوٹھیاں تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں عرش پہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، آسیہ کے لیے بہت امتحان کا مسئلہ تھا، آسیہ نے فوراً جواب دے کے کہا اے ظالمہ یہ کوٹھیاں تیرے ذمے، یہ پیسہ تیرے ذمے، یہ جاہو جلال تیرے ذمے، یہ مجھے رب کی دھرتی اور زمین پہ لیٹنا برداشت ہے، ساری چیزیں برداشت ہیں، ہاتھوں پہ میخیں ٹھوکنا برداشت ہے، تیرا ہر قسم کا ظلم برداشت ہے۔ اے فرعون تجھے کیا پتا دولت ایمان میں کتنا مزہ آ رہا ہے، اللہ نے مجھے دولت ایمان سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اور سرگوتھے والے ہو، اگر ایمان لے آنا چاہتے ہو ایسے لے آؤ جیسے آسیہ ایمان لے آئی تھی، عرش پہ بیٹھ کے میں نے ایمان کا نظارہ کیا، ایمان آسیہ مجھے پسند آیا، میں نے تمہارے لیے بطور نمونہ بیان کیا۔ ضرب اللہ مثلا
الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.